محمد نواز کیسرانی یکم ستمبر 1923 کو کوٹ کیسرانی میں پیدا ہوئے۔ وہ میرے والد کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم میٹرک کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کے مشیر اور پاکستان مسلم لیگ قاسم کے صدر ملک محمد قاسم اور پیکیجز لمیٹڈ کے سید بابر علی نے مختلف اوقات میں مجھے بتایا کہ وہ وہاں کوارڈرینگل موجودہ اقبال ہاسٹل میں ان کے روم میٹ تھے۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد 26 جنوری 1942 کو محمد نواز کیسرانی نے رائل انڈین ایئر فورس کے 11ویں کورس میں کمیشن لیا۔ پائلٹ آفیسر محمد نواز کیسرانی کا GDP نمبر 1815 تھا۔ 15 اگست 1942 سے 4 مئی 1943 تک وہ ڈرگ روڈ ایئر بیس کراچی پر رہے۔ 5 اپریل 1943 کو فلائنگ افسر کے طور پر ترقی پانے کے بعد وہ رائل انڈین ایئر فورس کے سب سے بہترین اسکواڈرن نمبر 1 میں چلے گئے، جو اس وقت کوہاٹ میں تعینات تھا۔ ان کا اسکواڈرن فروری 1944 میں برما کے محاذ پر امپھل منتقل ہوا۔ اس وقت ان کے اسکواڈرن لیڈر ارجن سنگھ تھے، جو بعد میں بھارت کے پہلے اور واحد مارشل آف دی ایئر فورس بنے۔ امپھل میں محمد نواز کیسرانی 8 مارچ 1944 کو ایک فضائی مشق کے دوران 21 سال کی عمر میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں کے مطابق ان کا ہریکین جہاز نمبر BG-739 صبح 10:45 پر ہوا میں بلند ہوا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انہیں تلاش نہ کیا جا سکا۔ خیال ہے کہ ان کے جہاز کو فنی خرابی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ جنگ عظیم دوم میں ہلاک ہونے والوں کے لیے سنگاپور میں بنائے گئے قبرستان میں کالم نمبر 445 ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگر زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے کہ محمد نواز کیسرانی بھی ایک دن پاکستان ایئر فورس کے سربراہ بنتے۔